وہ عظیم و شان بادشاہ جس نے پوری روح زمین پر حکومت کی تھی، جس کی حکومت کے سامنے اسکندر اعظم، چنگیز خان، شارلمین کی حکومت چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ نہ صرف انسانوں بلکہ جنات و حیوانات اور تمام مخلوق آپ کے تابع تھی۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پراسرار وصال کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک درخت اگتا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا، اے درخت تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ پوچھا تو کس لیے اگا ہے؟ اگر اگنے کے لیے اگا ہے تو اگا رہے، اور اگر دوا کے لیے اگا ہے تو اور بڑھ جا۔ اسی دوران نماز کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنے سامنے ایک اور درخت کو دیکھا۔ اسے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا خروب۔ پوچھا تو کس مقصد کے لیے ہے؟ اس درخت نے کہا کہ میں گھروں کو خراب کرنے کے لیے ہوں۔ اس درخت کے کہنے کا مقصد تھا کہ آپ کی موت بہت قریب آ چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یا الہ العالمین، میری موت کو جنات پر مخفی فرما دے تاکہ انسانوں کو علم حاصل ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کا جنات کو حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میری وفات کو جنات کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف امر رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو جائے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنا عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار دیکھتے تھے کہ آپ طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد ایک طویل عرصہ، بعض مورخین نے لکھا کہ 1 سال تک آپ کی وفات پر جنات مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور وہ اس ذلت خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کی خبر نہ تھی، ان کو دیمک نے ہی بتائی موت کی خبر جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہا تو جنوں پر حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال کی تھی اور بعض کے نزدیک آپ کی عمر 53 سال ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر بر اجما ہوئے اور 40 برس تک حکمرانی فرمائی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے انہیں اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اسے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضوں کے جواب دینا اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تہمت کو دور فرمایا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ اس قرآنی واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی سن لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے، ان کے بدن کو کبھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔